6 قسم کی عورتوں کو روزہ معاف ہے، یہ 6 عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ 6 عورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، حائضہ عورت، وہ عورت جو حیض کے دنوں سے گزر رہی ہے، عورت کے ناپاکی کے دن، جن دنوں میں عورت کو خون آتا ہے، جس کو عام الفاظ میں ماہواری یا پیریڈز بولتے ہیں، تو وہ عورت جو حیض کے دنوں سے گزر رہی ہے، وہ 5 دن ہیں، 7 دن ہیں، 10 دن ہیں، جتنے بھی دن ہیں، تو ان دنوں میں اس عورت کو روزہ معاف ہے، وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر جان بوجھ کے عورت ناپاکی کے دنوں میں روزہ رکھے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ لیکن ہاں، اس میں ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں اس کو حیض کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں اس کا حیض شروع ہو گیا ہے، اس کو خون آنا شروع ہو گیا، تو اس عورت کا روزہ اسی وقت تک ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ روزے کی حالت میں نہیں رہے گی، وہ کھا پی سکتی ہے۔ تو جتنے دن اب وہ ناپاک رہے گی، اور اس دن جس دن اس کو پہلی مرتبہ خون آیا حیض کا، تو بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کرے گی۔ دوسری وہ عورت کہ جس کو نفاس کا خون آتا ہے، نفاس کسے کہتے ہیں؟ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور یہ بھی حیض کی طرح ناپاک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ نفاس کا خون 40 دن آتا ہے، اور کم کی کوئی بھی مدت مقرر نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کو 5 دن خون آئے تو 6 دن اس عورت پر روزہ فرض ہے ماہ رمضان کے مہینے میں، اور اگر کسی عورت کو 7 دن، 10 دن، 15 دن خون آئے تو جب خون آنا بند ہو جائے تو اس پہ روزہ فرض ہے۔ تو جتنے دن نفاس کی حالت میں وہ رہے گی تو اتنے دن اس عورت کو روزہ معاف ہے، وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ تیسری وہ عورت جو حاملہ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو ہر حاملہ عورت کو روزہ معاف نہیں ہے۔ وہ حاملہ عورت جو جسمانی طور پر کمزور ہے اور اس کی لیڈی ڈاکٹر نے جس سے وہ چیک اپ کرواتی ہے، اس نے اس عورت سے کہا ہے کہ اگر روزہ رکھو گی تو تمہاری یا تمہارے بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو اس عورت کے لیے روزہ معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی حاملہ عورت ہے جو نارمل ہے، صحت مند ہے، وہ اچھے طریقے سے سحری کرتی ہے، اچھے طریقے سے افطاری کرتی ہے، تو اس کے لیے روزہ معاف نہیں ہے، وہ بالکل رمضان کے روزے رکھے گی۔ چوتھی وہ عورت کہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ اور نہیں کھاتا پیتا، تو ماں کی صحت بھی کمزور ہے، اگر وہ سارا دن کھائے پیے گی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، تو جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ کہاں سے پیے گا؟ اس طرح ماں یا بچے کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس عورت کے لیے بھی روزہ معاف ہے۔ لیکن ہر بچے والی عورت کے لیے روزہ معاف نہیں ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہے، کچھ اور بھی کھا لیتا ہے، گائے بھینس کا دودھ بھی پی لیتا ہے، تو اس عورت کے لیے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ پانچویں وہ عورت جو بہت زیادہ بوڑھی ہو، شیخ فانی، اب وہ چل پھر نہیں سکتی، اس کا معدہ کمزور ہو گیا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس عورت کے لیے بھی روزہ معاف ہے۔ اب وہ عورت کیا کرے گی کہ ہر روزے کا فدیہ دے گی۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے کسی غریب، کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، اور وہ اسی طرح 30 روزوں کا فدیہ دے گی۔ چھٹی وہ عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، پاگل، مجنون، یا وہ عورت کہ جو سفر کی حالت میں ہو، جس کو شرعی سفر کہتے ہیں، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی۔ لیکن ہاں، سفر کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے گی، اور اگر کسی عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ پاگل ہے، اگر بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اپنے پچھلے روزوں کی قضا کرے گی۔
تو یہ 6 قسم کی عورتیں ہیں جن کے لیے شریعت نے آسانی پیدا کی ہے کہ ان کو روزہ معاف ہے. باقی اس کے علاوہ کسی بھی عورت کو روزہ معاف نہیں ہے. ہاں نابالغہ بچی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ رکھے یا نہ رکھے. رکھے گی تو ثواب ہے اس کے والدین کو، نہ رکھے گی تو اس پہ گناہ نہیں.